الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے رات جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے رات شاہد کے حضور خفا ہے منا کے رات جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے رات شاہد کے حضور خفا ہے منا کے رات کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوال لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے رات دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے رضائی شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر ہے گدائے علم دروازے علم سے خیرات جا کے لا کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدب انکاری ہے کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدب انکاری ہے اس سور طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانباری ہے کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدب انکاری ہے اس سور طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانباری ہے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے معزز علماء کرام میرے نہایت واجب احترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہمارا آج کا عارف والا کی سرزمین کے ہونے والا شیخ الہند سیمینار کے نام سے اجتماع یہ خالصتاً مسلک دیوبند کی ترجمانی اور مسلک دیوبند کی مستقل پالیسیوں کو بیان کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے میں چونکہ اپنی جماعت اتحاد اہل سنت والجماعت کا ناظرانہ ہوں اور میں اس لیے مسلک دیوبند کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی واضح کھلی اور دوٹوک بات کہنا چاہتا ہوں بہت بڑی بددیانتی ہوگی کہ بندہ اپنے اسٹیج پر بھی اپنی بات نہ کہہ سکے اپنا ادارہ اپنی مسجد اپنا اسٹیج اس میں اپنی بات بڑی صاف صاف اور واضح طور پہ کہنی چاہیے حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی ان کی ذات والا صفات کے مختلف پہلو میں اگر ایک پہلو کا تذکرہ کروں گا تو بات نہایت مفصل اور بہت بڑھ جائے کیونکہ جس طرح حضرات نے اعلان سماعت فرمایا ہے حضرت مفتی صاحب مفصل بیان فرمائیں گے میں ایک پہلو کا ذکر کروں گا تو بات بہت لمبی ہوگی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ مولوی دیوبندی صاحب نے یوں فرمایا مولوی دیوبندی صاحب نے یوں فرمایا تو اس سے مراد حضرت شیخ الہند محمود الحسن ہی کی ذات ہوتی ہے یعنی دیوبندیت کے لیے معیار حضرت شیخ محمود الحسن کی ذات گرامی اگر یہ فرق نہ ہو کہ فلاں بندہ دیوبند کے نہج پہ کام کرتا ہے یا نہیں اس کے کام کا تقابل شیخ الہند کے کام کے ساتھ کر لیا جائے اگر ان کے طرز پہ ہو تو آپ یقین کریں کہ مسلک دیوبند کا نمائندہ ہے
اگر ان کی طرف سے ہٹ کر بات کریں تو سمجھیں دیوبند کے ماتھے پر کالا بدنما داغ۔ میں یہ بات بڑی کھلی سی کہہ رہا ہوں۔ پھر حضرت صرف شیخ الہند نہیں تھے، حضرت حکیم الامت مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت کو شیخ الہند کہنا حضرت شیخ الہند کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ صرف شیخ الہند نہیں تھے، شیخ الہند والسندھ، شیخ العرب والعجم تھے۔ یہ رائے میری نہیں ہے، حکیم الامت مولانا شریف علی تھانوی کی رائے ہے، جن میں براہ راست شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ذات گرامی سے استفادہ فرمایا ہے۔